اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک انکیوبیٹرز استعمال کرکے ایگز میں سے چکس نکالنے کا یہ میتھڈ آج کے ترقی یافتہ دور کی ایک نئی انوینشن ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ آج سے کئی صدیوں پہلے زمانہ قدیم کے ایجپشین لوگ بھی آرٹیفیشل طریقے سے ایگز کو ہیٹ دے کر پولٹری ہیچریز کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور قدیم مصر کے لوگ دنیا کی تاریخ میں پہلے تھے جنہیں ایگ ہیچریز کے فن پر عبور حاصل تھا۔ تجارت کی غرض سے مصر آنے والے سوداگروں نے مصر سے ہٹ کر ایسا فن دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ بغیر مرغی کے اور صرف روشنی کی ہیٹ کے ذریعے انڈوں میں سے چکس کیسے نکل سکتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ سب دیکھنے کے بعد لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر کے مضحکہ خیز گمان بھی کرنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک رائٹر نے تو یہ بھی کلیم کر ڈالا کہ دراصل انڈوں میں سے چکس ایگ ہیچریز پر کام کرنے والے ورکرز خود انڈوں پر بیٹھ کر نکالتے ہیں، اور ایک رائٹر جس کا نام ایون ایرسٹوٹل تھا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دراصل ایگز میں سے چکس انڈوں کو گوبر کے ڈھیر میں دفنا کر نکالے جاتے ہیں۔ ان سب مضحکہ خیز باتوں سے ہٹ کر اگر ہم حقیقت میں روایتی ایجپشین ایگ ہیچریز کی بات کریں تو ان کا ڈیزائن انتہائی انٹرسٹنگ ہوا کرتا تھا۔ اینٹوں کے بنے ہوئے 9 فٹ اونچے کوریڈور کی دونوں سائڈز پر چھوٹے چھوٹے کیوز ٹائپ رومز بنا دیے جاتے تھے، جن میں سے ایک انسان بآسانی رینگتا ہوا انڈوں کو ان کی جگہ پر ایڈجسٹ کر سکتا تھا۔ لوئر روم سے اوپر والے روم میں گائے اور اونٹ کا گوبر مکس کر کے جلا دیا جاتا تھا تاکہ آگ آہستہ آہستہ سلگتی رہے، اور نیچے والے کیو روم میں اس کی ہیٹ مینٹین رہ سکے۔ عمومی طور پر دن میں 2 دفعہ آگ کو سلگایا جاتا تھا، اور یہ پروسیس 2 ویکس تک جاری رہتا، جس کے بعد آگ بجھا دی جاتی۔ ان 2 ہفتوں کے ٹائم پیریڈ کے بعد ایگز میں موجود ایمبرائز آرگن کے بننے کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا تھا، اور وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ فائنل پروسیس کے لیے حسب ضرورت ہیٹ جنریٹ کر سکیں۔ یہ آخری مرحلہ مزید 1 ویک تک جاری رہتا، اور ایٹ دی اینڈ 21 دن کے بعد ایگز میں سے چکس نکل آتے۔ ایگ ہیچریز کے ان ایجپشین ماڈلز کی نقل فرانس کے کچھ پولٹری فارمرز نے بھی کی، لیکن یورپ کے کولڈ ویدر کی وجہ سے وہ 100% سکسیسفل ریزلٹس حاصل نہ کر سکے جیسا کہ ایجپشین لوگ کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیٹنگ میتھڈز بھی بدلتے رہے۔ گائے کے گوبر کی جگہ الکوہل لیمپس استعمال ہونے لگے، اور 19 سینچری میں آخر کار پہلا کمرشل انکیوبیٹر انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ مصر میں آج بھی زمانہ قدیم کے روایتی ایگ ہیچنگ کے طریقوں سے ہیچریز میں کام ہو رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہیٹنگ پرپس کے لیے لیمپس اور الیکٹرک ہیٹرز کا استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، مصر کا سکلڈ ہیچری ورکر اپنے کام کے تجربے سے بغیر کسی تھرمومیٹر یا تھرموسٹیٹ کے ہی حسب ضرورت ٹیمپریچر کا آئیڈیا لگا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس قدیم طریقہ کار میں گرم انڈے کو اپنی آنکھ سے لگایا جاتا ہے، اور انسانی آنکھ کی پتلی سے ایکوریٹ ٹیمپریچر کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ ڈیولپنگ ایگ کو مدھم روشنی کے سامنے رکھ کر اس کے اندر کے شیل کا معائنہ کرنے کا طریقہ بھی صدیوں پرانا ہے، جسے آج بھی پولٹری فارمرز استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ایگ ہیچریز کا ایجپشین ماڈل تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ آج کل کے جدید الیکٹرک انکیوبیٹرز ہیں جو پروڈکٹیوٹی میں روایتی طریقوں سے کافی زیادہ امپرووڈ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔